دعا کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا مع المتقين مع الأبرار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن حق ومن علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف وهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك علي فاغفره لي وما كان لخلقك علي فتحمله عني. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو لعنته أو جلدته أو ضربته أو اغتبته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أسألك أن ترزقني القرآن العظيم وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں. اللہ قرآن کریم کی تکمیل کا یہ موقع ہے، مستجاب گھڑیاں ہیں. اے اللہ بہت سارے بندے یہاں اس نیت سے آئے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں قرآن کریم کے تکمیل کے موقع سے دعا کریں گے، آپ دعا قبول فرمائیں گے. یا الہ العالمین ہماری سب سے بڑی ضرورت مغفرت کی ہے. اے اللہ تو پوری امت سے اے اللہ راضی ہو جا، سب کی مغفرت فرما دے. ہم نے آپ کو ناراض کر دیا ہے. اے اللہ ہمارے کرتوت کے موقع سے ہم نفسانی لذتوں ہی کو دیکھتے رہے، تیری خوشنودی کی طرف بالکل التفات نہیں کیا. اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ جن دنوں ہم گناہ کر کے تجھے بھول جاتے تھے ان دنوں بھی تو نے ہمیں خوب یاد رکھا. اے اللہ جب ہم معصوم تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، ان دنوں جیسے تو کھانا پینا دیتا تھا،
گنہگاری کے دن بھی تو نے ویسا ہی کھانا پینا دیا. اللہ اتنا ہی نہیں بلکہ تو نے ستاری بھی فرمائی. ہمارے کتنے گناہ وہ ہیں جو آج کسی کے پاس اللہ اس کی معلومات نہیں ہے, تو جانتا ہے, اور اللہ وہ کرنے والا بندہ جانتا ہے. اللہ تیری ستاری کا تجھ کو واسطہ, اللہ تو ایک شان غفاری بھی دکھا دے. اللہ ہماری مغفرت بھی فرما دے. پوری امت کی جانب سے ہم ناک رگڑتے ہیں. اللہ ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارا رب ناراض ہو گیا ہے. اللہ ہم نے اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے. اللہ ہم نے آپ کا نقصان نہیں کیا, ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. اللہ گناہ کرتے کرتے ہم کو تو گناہوں کی عادت پڑ گئی. اللہ اس میں ہم کو لذت آنے لگی. یا الہ العالمین اس جرم عظیم کو معاف فرما. گزشتہ جو کچھ گناہ ہو گئے ہیں اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں. آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا پکا وعدہ کرتے ہیں. اس وقت گناہوں سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں. ہماری توبہ کو قبول فرما. اللہ ہمیں معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے, درگزر فرما دے, بخشش عطا فرما دے, مغفرت کی بھیک ہمارے جولیوں کے اندر ڈال دے. یا الہ العالمین چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم نے تیرے بھی بڑے حقوق پامال کیے, معاف فرما. تیری مخلوق کو بھی بہت ستایا. ہماری کوئی حرکت ایسی نہیں تھی جس سے کسی کے دل کو کسک نہ پہنچتی ہو. اللہ ہمارا کوئی بول ایسا نہیں تھا جس سے کسی کے دل کو کوئی بے سکونی بے قراری نہ ملتی ہو. اللہ ہم تو موذی جانور سے بدتر ہو گئے. ہم نے لوگوں کے حقوق بھی بہت پامال کیے. اللہ ان سے بھی معافی تلافی کی توفیق عطا فرما. آنکھیں بند ہونے سے پہلے معاملہ صاف کر لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ آئندہ خوب احتیاط نصیب فرما. اللہ اپنی تائید اور نصرت غیبی شامل حال فرما. اللہ اس وقت دنیا میں بہت سے تیرے بندے ہیں جو تیرے فضل خاص سے گناہوں سے ایسے بچتے ہیں جیسے شیر سے بچتے ہیں, جس طرح انگاروں سے محفوظ رہتے ہیں. یا الہ العالمین ایک ہم غریبوں کے لیے بھی فیصلہ فرما لے. اللہ ہم چاہتے ہیں, ہم طلب رکھتے ہیں. اللہ اگرچہ ہماری طلب میں صداقت نہیں ہے لیکن تو صورتوں پر دے دیا کرتا ہے, کسی شرط کا محتاج نہیں. اللہ اگر ہمارے اندر شرط کی احتیاج ہوتی تو ہم تو کسی چیز کو نہ پا سکتے. آج تک جتنا بھی پایا ہے یا الہ العالمین صرف ظاہری صورتوں سے پایا ہے. اللہ ہماری یہ تڑپ ظاہری طلب اللہ قبول فرما لے اور ہم کو بھی اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرما لے. اللہ ہم کو نیکیوں کے اندر لذت ملے اور گناہوں سے ایک نفرت ہمارے دل میں آ جائے. ایسی سرشت و طبیعت فطرت ہماری بنا دے. یا الہ العالمین آج تو مسلمان گناہ کرتے کرتے کفر کی سرحدوں کو چھونے لگا ہے. اللہ ایک بڑی کھیپ کفر و شرک کی گھاٹیوں میں نظر آ رہی ہے, اور اللہ بہت سارے لوگوں کی دلوں کی زمین کفر کا بیج بونے کے لیے تیار بیٹھی ہے. ایک جھونکا آنے کی دیر ہے. اللہ ہمیں نہیں پتا کتنے لوگ جو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اس میدان میں نظر آئے. اللہ امت مسلمہ سے کفر و شرک کا یہ فتنہ ٹال دے. اللہ تیرے رسول نے سچی خبر دی تھی تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبیلوں کے قبیلے مشرک نہ ہو جائیں. اللہ ان بدبختوں میں سے ہم کو نہ بنا جنہوں نے ایمان کی چاشنی چکھی اور اس کے بعد کفر کی نجاست و پلیدی کھانے کے لیے وہ گئے. اللہ بے شک اس سے بدترین کوئی چیز نہیں ہے. یا الہ العالمین ہم تیری پناہ میں آتے ہیں, تیری جوار میں آتے ہیں, تیری امان میں آتے ہیں. اللہ تو نے جس کو پناہ دے دی اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. ہمارا ایمان, ہماری روحانیت ہے اللہ, ہماری دینداری اللہ ہم سب تیرے حوالے امانت رکھتے ہیں. یا الہ العالمین بلا کسی استحقاق کے بلا کمال کے تو اپنے فضل خاص سے ہم کو موت کے موقع سے ہماری یہ دینداری اور کلمہ عطا فرما. اے اللہ بے ایمان جانے والی موت سے ہماری پوری حفاظت فرما. یا الہ العالمین امت مسلمہ کا بہت برا حال ہوا جا رہا ہے. اللہ لوگ ایسی حالت میں مر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں شراب پڑی ہوئی ہے, ان کے پیٹوں میں شراب پڑی ہوئی ہے, عین زنا کی حالت میں روحیں قبض ہو رہی ہے. اے اللہ برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ, جب اپنے پاس بلائے ایمان و اسلام کے ساتھ بلا. ایسی حالت میں ہماری موت آئے کہ ہماری زبان پر تیرا کلمہ مبارک جاری ہو. تیرے اور تیرے بندوں اور تیری مخلوق میں سے کسی کا کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو. ہماری روح اچھل کر آپ سے ملاقات کو چاہ رہی ہو, ہمارے دل آپ کے وصال کے لیے تڑپ رہے ہوں, آپ ہماری ملاقات کو پسند فرما رہے ہوں, اپنی خوشنودی اور رضوان و رضا ہم کو عطا فرما چکے ہوں. اے اللہ ہم آپ کی ملاقات کے مشتاق ہوں, راجی و لقاء ربنا ہوں. اللہ اچھی موت نصیب فرما. تیرے رسول نے صحیح خبر دی ہے اصل اعتبار آخری گھڑی کا ہے. یا الہ العالمین ہم تو
تیری ذات کی رحمتوں سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تو نے عمر بھر ہم کو دنیا میں مومن سمجھائے رکھا، اے اللہ موت کے موقع سے بھی ہم کو باایمان اٹھائے گا، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمے سے حفاظت فرما، بری موت سے، اچانک کی موت سے، بے حق و وصیت مرنے سے، اور ان اموات سے جو جن سے تیرے رسول نے پناہ مانگی، اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ساری بری موتوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے، ضغط قبر سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغیچوں میں کا ایک باغ بنا، جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بننے سے حفاظت فرما، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلوا دے، اللہ جنت کا بچھونا بچھوا دے، جہنم کی کھڑکی کھلوائے جانے سے، جہنم کا بچھونا بچھوائے جانے سے پورے حفاظت فرما، ہماری قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے، قبر کی وحشت کو اپنے انس سے بدل دے، قبر کی تنہائی کو قرآن کریم کی تلاوت سے، قبر کی اندھیری کو اپنے فضل خاص کی روشنی سے بدل دے، اللہ قبر کی تنگی کو اپنی عنایتوں کی کشادگی سے بدل دے، اے اللہ سانپ بچھوؤں اور انگاروں سے ہماری قبر کے بھر دیے جانے سے حفاظت فرما لے، اللہ منکر نکیر کے سوال جواب کے موقع سے ثابت قدم رکھ، برزخ کے جملہ احوال کو درست فرما دے، اللہ غیبت، چغلی، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، اللہ اور جتنے بھی اسباب و عوامل ہیں جو عذاب قبر کو لاتے ہیں اللہ ان سے ہماری پورے حفاظت فرما، جو قبر کے اندر اللہ اچھے اعمال مدد کرتے ہیں تیرے حکم خاص سے، اللہ ان کی پابندی اور ان کا التزام نصیب فرما، اے اللہ محشر کی ہولناکیوں سے، اس دن کی پریشانی، ذلتی، رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، عرش عظیم کا سایہ عطا فرما، بلا استحقاق منابر نور پر فائز فرما، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرما، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں محشور فرما، اللہ فرعون، قارون، حامان، شداد، ابی ابن خلف، ابو جہل اور ابو لہب کے جھنڈے تلے محشور ہونے سے ہماری پورے حفاظت فرما دے، اللہ اس دن پسینے کی شرابوری کے عذاب سے حفاظت فرما، اللہ حساب کے انتظار سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر کعابت منظر سوئے منقلب سے ہماری حفاظت فرما، اس دن کے ہمارے حق میں ادھا و امر ہونے سے ہماری حفاظت فرما، یا الہ العالمین داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے دیے جانے سے حفاظت فرما، ہمارے میزان میں نیکیوں کے پرڑے کو چکا دے، برائیوں کے پرڑے کو ہلکا فرما دے، آسان حساب لے لے، بے حساب جنت میں جانے والوں میں شامل فرما، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ان میں کا بہترین بدلہ نصیب فرما، جو ایک رسول کو اس کی امت کی طرف سے، ایک نبی کو اس کی قوم کی طرف سے عطا فرماتا ہے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بابرکت سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں سفارش کی اجازت مرحمت فرما، پل صراط پر بآسانی بجلی کی طرح کامیابی کے ساتھ گزار دے، اللہ کٹ کے گر جانے سے، جہنم کا ایندھن بننے سے، جہنم کے آنکڑے ہمیں کھینچ لے، اس سے ہماری پورے حفاظت فرما، ہے اللہ اپنا دیدار، اپنی خوشنودی، اپنی رضوان و رضا عطا فرما، اپنی ذات عالی سے وابستگی، اپنا تعلق مع اللہ نصیب فرما، اپنا خشوع خضوع، اپنا یقین و ایمان نصیب فرما، اپنا یقین و اسلام نصیب فرما، اللہ اپنی نسبت، اپنی ولایت عطا فرما، اپنی نزدیکی، اپنا تقرب عطا فرما، اے اللہ ولایت کے مقامات اور نسبت کے مقامات عطا فرما، اپنی ذات عالی میں فنائیت عطا فرما، اے اللہ کفر سے، شرک سے، فسق سے، فجور سے، زندقہ و الحاد سے، منافقت و بدعت، یہودیت، نصرانیت سے، ہندویت سے، غیر اللہیت سے، اے اللہ ہر قسم کے زیغ و دلال سے، شرور و فتن سے، اللہ تیرے سخط و غضب سے، تیرے عقاب و عتاب و عذاب سے، تیرے غصے سے ہماری پورے حفاظت فرما، اللہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، قدیم و جدید تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، موبائل اور نیٹ کے فتنے سے حفاظت فرما، مغربیت کے فتنے سے حفاظت فرما، مادیت کے فتنے سے حفاظت فرما، اے آئی کے فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ LGBTQ کے فتنے سے حفاظت فرما، ہے اللہ اے آئی کے فتنے سے حفاظت فرما، ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور IVF کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، یا الہ العالمین عصری تعلیم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہے اللہ قدیم و جدید جس قدر فتن ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما، اللہ فتنہ سما عمیاء سے اور ہے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے پناہ چاہیے پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ جو اسباب ان فتنوں سے قریب کرتے ہیں ان سے ہماری پورے حفاظت فرما، یا الہ العالمین جن بچوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی اللہ ان کو قبول فرما، ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کے حق میں، ان کے حق میں، ان کے والیوں اور ذمہ داریوں اور منتظمین کے حق میں اس کو باعث خیر و برکت بنا دے، ہماری آج کی مجلس کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، یا الہ العالمین ان بچوں کے سینوں کو آپ نے الفاظ قرآنی سے معمور کیا،
اے اللہ ان کے دلوں کے اندر معارف و علوم قرآنیہ بھی اتار دے، ان کے والیوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے دین کے علوم کی تحصیل کے لیے ان کو فارغ کریں، ان کو وقف کریں یا الہ العالمین، اس میں ہمیں اپنی سعادت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہے اللہ جو حضرات تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، جس نوع سے بھی خدمت کر رہے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما یا الہ العالمین، ان سب کو ہر طرح کی ہر نوع کی ترقیات سے نواز۔ اللہ یہاں جو مدرسہ کام کر رہا ہے، اللہ ان کے ترقی کے فیصلے فرما، تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں اپنی سعادت محسوس کرتے ہوئے ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرا ہم پر احسان ہے کہ تو ہمارا پیسہ لے رہا ہے، ہمارا تجھ پر ہرگز احسان نہیں۔ اللہ تو تو بڑا غنی ہے، تیرے پاس تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارا یہ پیسہ صحیح جگہ نہ لگتا تو کسی ٹیک اوے پر خرچ ہو جاتا۔ ہماری سعادت ہے کہ تو نے ہمارے پیسوں کو قبول فرمایا، آئندہ بھی اس سعادت سے ہم کو نوازتا رہے۔ ہے اللہ جتنے بھی شاعر اسلامیہ ہے عالم و جہاں میں، سب کی پوری حفاظت فرما، مومنوں کو سب سے پہلے خود حفاظت کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے چہروں سے پردہ اتارا، ہم نے داڑھی ٹوپی کو ختم کیا، اے اللہ جبوں میں ہم کو شرم اور عار محسوس ہونے لگی، اے اللہ پھر جا کر دشمنوں کے حوصلے ہوئے، مسجد کو ویران کرنا ہم نے شروع کیا، مدارس کی ویرانی کے ہم سبب بنے، اس کے بعد دشمنوں کی نگاہیں اٹھی۔ اے اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما، پھر سے ہم کو اپنی صحیح منزل کے اوپر آ جانے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد رکھنے اور تیرے گھر کو اللہ نمازوں سے، عبادت سے اور تیری ریاضت سے اور مجاہدات سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ مدارس کے اندر بھی طلباء کی تعداد تشویشناک حد تک گھٹتی جا رہی ہے، اللہ ان کو بھی آباد فرما، ہمارے بچوں کو وہاں بیچ کر ہمیں سعادت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہندوستان کے احوال خاص پر رحم فرما، ہے اللہ یہاں جو خطرات و خدشات منڈلا رہے ہیں ان سب کو کافور فرما دے، یہاں نظام اسلامی قائم فرما دے، ہے اللہ ہر چہار طرف تیری ہی عبادت کے نقشے دیکھنے کو ملے، ہے اللہ کفر و شرک کو منہ چھپانے کو جگہ نہ ملے یا الہ العالمین، ایسا ماحول قائم فرما۔ ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان مرد اور عورت اپنا ایمان کھو کر کفرستان میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگے ہیں، یا الہ العالمین ان کی اسلام میں بازیابی کے فیصلے فرما دے یا الہ العالمین، ہم کو اپنا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کل کو قرآن ہمارے خلاف شکایت کرے، اس سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ جن قوموں نے کتاب الہی اور کتاب سماوی کو چھوڑ کر بڑا بھگتان بھگتا، ایسوں میں سے ہم کو نہ بنا یا الہ العالمین، پوری امت مسلمہ کو قرآن کریم حرز جان بنا کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سورت کی اس بستی کی ہر چہار طرف سے بالخصوص حفاظت فرما، اللہ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر شش جہت سے حفاظت فرما، یہاں کے لوگوں کو دینداری مقدم کرنے کا سب میں جذبہ پیدا فرما، ہے اللہ برائیوں کو، شرور کو، گناہوں کو، مناکیر کو، مناہی کو ہماری بستیوں سے ختم فرما دے، ان کا جنازہ نکال دے، سنت سے محبت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہمیں احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے قبول فرما، اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو فرائض ہماری طرف عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کو اقتدار اور یا الہ العالمین قوت و طاقت عطا فرما، ہے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، اپنی نسبت ہمیں عطا فرما دے۔ یہاں بہت سے حضرات بیٹھے ہیں، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو اور مجلس میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کو، جن جن حضرات نے مقاصد حسنہ کے لیے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، ان کے مقاصد حسنہ کے اندر ان کو کامیابی نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار، بے سہاراؤں کو سہارا اور بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ایک بڑی جمعیت آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کی فرش پر پڑی ہوئی ہے، یا الہ العالمین تیرے خاطر ان کو اجاڑ دیا گیا، اے اللہ ہمارے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم تیرے نام لیوا ہیں، ہماری تیری طرف نسبت ہو رہی ہے، ہماری آزمائش نہ فرما، ان کی آباد کاری کے اور ڈیولپمنٹ کے فیصلے فرما، جو حضرات ان کا تعاون کر رہے ہیں ان کے حوصلوں کو مزید بڑھا، اللہ دشمنوں کو بزدلی اللہ ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اللہ اتنی سیز فائر کے باوجود بھی یا الہ العالمین نیتن یاہو کا جی ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خون کی پیاس اس کو لگ چکی ہے، اللہ یہودیوں کو ایسا زبردست سبق سکھا دے کہ اللہ کل کو مسلمانوں کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکے، اللہ گاجر مولی سے زیادہ بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اللہ مسلمان کی بکری سے زیادہ مسلمان کا خون سستا ہو گیا، یا الہ العالمین ہماری
زبوں حالی پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمیں اس بات کا یقین جما دے کہ دینداری کا دامن تھامے بغیر دنیا آخرت کسی جگہ کامیابی نہیں ہے. بے شک ہم نے در در کی ٹھوکریں کھانا شروع کی اور بے مرادی ہمارا نصیبہ بن گئی. یا الہ العالمین قرآن سے وابستگی عطا فرما. اللہ ہماری خلوت و جلوت سب کو قرآن کریم سے آباد کر دے. موبائل اور نیٹ کے فتنے سے ہمارے نوجوانوں کی بالخصوص اور سارے لوگوں کی بالعموم حفاظت فرما. اور جو بھی فتنے پنپے ہوئے ہیں، ڈرگس ہیں اللہ، نشاخوری ہے اللہ، ان سب سے بھی حفاظت فرما. سود اور انٹرسٹ اور بیاج سے بھی حفاظت فرما. سارے ہی دینداری کے معاملات کے اندر ہم کو سب سے زیادہ پیش رہنے کی توفیق عطا فرما. بے دینی کی چیزوں سے سب سے زیادہ بھاگنے والا بنا دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.